اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے خزانے کے دروازے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینک دینا۔ بھرے ہوئے خزانہ ہے، چابی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر اتنا بے پایاں ہے کہ اس کا ایک قطرہ سارے عالم کو، ساری کائنات کو سیراب کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولا رب العزت فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور حدیث مبارک ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مولا فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر گناہ کر بیٹھے، یعنی گناہ صغائر، اور پھر مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، میری ذات میں، میری صفات میں کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اللہ کو اس حال میں پکارو کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا مکمل یقین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تم اپنے دکھڑے اسے سناؤ جو تمہارے دکھوں کو جانتے ہوئے بھی تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہو، اس کے غیر کو مت سناؤ جو خود محتاج ہے، خود ضرورت مند ہے، جو خود کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ان کے اوپر مکھیاں بیٹھ جائیں تو اڑا نہیں سکتا، ان کے منہ کو اگر کتا چاٹ جائے تو کتے کو بھگا نہیں سکتا، بھلا ایک محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے سکتا ہے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غلطیوں کا کفارہ یہ ہے کہ اس وقت کامل وضو کرنا جب دل نہ چاہتا ہو، ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، مگر اللہ کے عشق و محبت میں انسان اپنے بستر کو چھوڑتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈے موسم میں وضو کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مسجدوں کی طرف چلنے والے پاؤں کام میں لانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جس نے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کیا وہ نہ کبھی بیزار ہوا، نہ کوئی کمی اس کے اندر آئی، نہ وہ گمراہ ہوا، نہ اس نے ذلت اٹھائی۔ بالکل یقینی بات ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر روز جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا گھر ایسا ہے کہ وہاں روز جانے سے، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے سے، اس کی طرف متوجہ ہو کر خلوص دل سے گڑ گڑانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ پیارے عزیزوں،
زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ نمبر 1، نماز مت چھوڑنا۔ زندگی کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں نماز کی ادائیگی میں ہیں۔ نمبر 2، اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ گناہ کی بنیاد اس نظر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ ہمارے اندر ایمان کی وہ پختگی پیدا تو ہو جائے، آج بھی اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہونے کے لیے منتظر ہیں، مگر افسوس کہ آج ہم مادیت کی محبت میں اپنے کو غرق کر چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔